الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعد عليه حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون صدق الله العظيم. یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 40 تک ہے، یعنی 5 آیتیں. ان کا ترجمہ یہ ہے: اور جن لوگوں نے شرک اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم اس کے سوا کسی اور چیز کی عبادت نہ کرتے. جن لوگوں نے شرک اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم اس کے سوا کسی اور چیز کی عبادت نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز حرام قرار دیتے. جو امتیں ان سے پہلے گزری ہیں انہوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا، لیکن پیغمبروں کی ذمہ داری اس کی سوا کچھ نہیں کہ وہ صاف صاف طریقے سے پیغام پہنچا دیں. اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر اس ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو، یعنی شیطان کی عبادت سے پرہیز کرو. پھر ان میں سے کچھ وہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، اور کچھ ایسے تھے جن پر گمراہی مسلط ہو گئی. تو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ پیغمبروں کو چھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا اور کیسا انجام ہوا. اے پیغمبر، اگر تمہیں یہ حرص ہے کہ یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو ان کے عناد کی وجہ سے گمراہ کر دیتا ہے ان کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا، اور ایسے لوگوں کو کسی قسم کے مددگار بھی میسر نہیں آتے. اور ان لوگوں نے بڑا زور لگا کر اللہ کی قسمیں کھائی ہیں کہ جو لوگ مر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا. بھلا کیوں نہیں کرے گا؟ یہ تو ایک وعدہ ہے، یہ تو ایک وعدہ ہے جسے سچا کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے، جسے اکثر لوگ نہیں جانتے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. دوبارہ زندہ کرنے کا یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے، دوبارہ زندہ کرنے کا وعدہ اللہ پاک نے اس لیے کیا ہے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے ان باتوں کو اچھی طرح واضح کر دے جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور تاکہ کافر لوگ جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے. اور جب ہم کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری طرف سے اتنی بات ہوتی ہے کہ ہم اسے کہتے ہیں ہو جا، بس وہ ہو جاتا. یہ ہے ان 5 آیات کا ترجمہ. ان آیات میں سب سے پہلے اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا ہے کہ دنیا میں جو لوگ مشرک ہیں وہ بعض مرتبہ یہ کہتے ہیں
کہ اگر اللہ تعالی ہمارے مشرک ہونا نہ چاہتے، ہمارا مشرک ہونا نہ چاہتے، ہم مشرک نہ ہوتے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہم کسی کی بھی عبادت نہ کرتے، اور ہمارے باپ دادا بھی پھر کسی اور کی عبادت نہ کرتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ یہ ان کا مشرکوں کی ہٹ درمی ہے، وہ سراسر جھوٹ ہے اور بالکل غلط ہے۔ کیونکہ یہ تو ہر مجرم بھی کہہ سکتا ہے کہ بھئی میں نے تو اس لیے جرم کیا تھا کہ اللہ پاک نے مجھے ایسا کرنے کا موقع دیا۔ چوری کہے گا بھئی اللہ پاک نے ایسے اسباب مجھے دے دیے کہ میں نے چوری کر دی۔ شرابی کہے گا اللہ پاک نے شراب کیوں پیدا کی؟ اگر شراب نہیں پیدا کرتے تو میں پیتا بھی نہیں، جب پیتا بھی نہیں تو مجرم بھی نہ بنتا۔ جتنے بھی جرائم ہیں، جتنے بھی کبائر ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، ان کا مرتکب یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو میں گناہ نہیں کرتا۔ یہ جو ہے سراسر غلط اور سراسر اللہ اس کے رسول کا حکم نہ ماننے کا بہانہ ہے۔ اور ایسی باتیں اصل میں تو قابل جواب ہوتی ہی نہیں ہے، کیونکہ بات ہی بالکل نامعقول ہے۔ اور اس لیے نامعقول ہے کہ بھئی اللہ پاک نے کوئی قوم، کوئی بستی، کوئی علاقہ دنیا میں ایسا نہیں چھوڑا جہاں اپنا کوئی نہ کوئی پیغمبر نہ بھیجا۔ حضور سے پہلے تو اللہ پاک نے ہر علاقے میں، ہر بستی میں اپنا کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجا، اور انہوں نے ان کو بتایا کہ فلاں فلاں کام جرم ہے، شرک حرام ہے، کفر ناجائز ہے، تم ان سب سے بچو، اپنی نفسانی خواہشات پر عمل ہرگز ہرگز نہ کرو، جو ہم تم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دے رہے ہیں اس پر عمل کرو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ پاک نے حضور کے بعد آپ کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء امت، صلحاء امت کو آپ کا قائم مقام بنا کر ساری دنیا میں پھیلایا ہوا۔ آج دنیا کونے کونے میں دین اسلام کا پیغام پہنچا ہوا ہے، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، ساری دنیا میں اسلام کا اعلان موجود ہے، سب کو دعوت پہنچ رہی ہے۔ جب پہنچ رہی ہے تو اب یہ کہنا کہ ہمیں تو دین کا پتہ ہی نہیں، دین اسلام کا پتہ ہی نہیں، اگر پتہ ہوتا تو ہم اس کے مطابق عمل کرتے، جب پتہ نہیں تھا تو پھر ہم نے شرک اختیار کر لیا، کفر اختیار کر لیا۔ تو یہ ایسا جیسے کوئی دوپہر کو سورج نکلا ہوا ہو اور یہ کہے کہ میں نے تو سورج دیکھا نہیں ہے، میں کیسے مان لوں، کیونکہ وہ کمرے کے اندر بیٹھا ہوا، بند کمرے میں بیٹھا ہوا، یہ کہہ رہا ہے بھئی میں نے سورج دیکھا نہیں ہے، دنیا کہہ رہی ہے تو کہتی رہے۔ جیسے اس کا یہ کہنا کہ میں نے سورج نہیں دیکھا، میں کیسے مانوں، جیسے یہ 100% غلط ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کا پیغام ہر ایک کے پاس پہنچنا یقینی ہے۔ جب یقینی تو اب انہوں نے منع کر دیا کہ کفر سے بچو، شرک سے بچو، کبیرہ گناہوں سے بچو، اور اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر، آخری دن پر ایمان لاؤ، اور یہ کام کرو، ان قوموں کو بجا لاؤ، یہ ان کے اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں۔ انہوں نے پہنچا دیا، ان کی ذمہ داری بس پہنچانے کی تھی۔
لہذا جب انہوں نے پہنچا دیا تو تم نے کیوں نہیں مانا؟ اب یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم مشرک نہ ہوتے، یہ محض حد درمی ہے، میں نہ مانوں والی بات، عنوان الگ ہے لیکن ہے نہ مانوں والی بات۔ جیسے بند کمرے میں چھپ کے بیٹھنے والا کہے میں سورج دیکھوں گا تو مانوں گا، میں دیکھ ہی نہیں رہتا میں کیسے مانوں؟ جیسے 100% یہ غلط، ایسے ان کافروں کا یہ کہنا غلط کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو میں مشرک نہ ہوتا۔ ارے بھی اللہ پاک نے اپنے پیغامبر بھیج تو دیے، ایک نہیں 10 نہیں 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اتنے سارے پیغمبر بھیجے، اور پھر حضور کی امت میں دیکھو 14 سال گزر گئے، آج بھی اللہ کا شکر ہے ہم تک دین بآسانی پہنچ رہا ہے۔ آج بھی دیکھو 14 سال پہلے جو قرآن شریف نازل ہوا تھا آج بھی ہمارے سامنے ہے، اور پھر نیٹ کے ذریعے دنیا کے کونے کونے میں یہ پیغام پہنچ رہا ہے۔ اب کوئی یہ کہے گا بھی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ حضور آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہیں، اور قرآن شریف انہوں نے نازل فرمایا ہے، تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی سورج نکلا ہوا ہو پھر کہے کہ میں نے چونکہ دیکھا نہیں ہے، لیکن میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا، تو اسے پاگل تو کہہ سکتے ہیں، عقل مند نہیں کہہ سکتے، بیوقوف تو کہہ سکتے ہیں، اس کو سمجھدار نہیں کہہ سکتے۔ تو ایسے ہی کافروں کا اور مشرکوں کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم مشرک نہ ہوتے، ہمارے باپ دادا بھی نہ ہوتے، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ان کو حرام نہ کرتے، تو ارے بھائی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو تھے تمہارے پاس، انہوں نے تم کو بتایا تھا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ ٹیڑھا راستہ ہے، بتایا تو تھا تمہیں؟ جب بتایا تھا تو بس اب تمہارا نہ ماننا سب سوائے ضد کے اور نہ مانو والے مقولے کے سوا کچھ نہیں۔ تو بہرحال حضرت یہ فرماتے ہیں اس کی تشریح میں کہ یہ حد درمی ہے کافروں کی اور مشرکوں کی، اور ایسی باتیں اصلاً تو قابل جواب نہیں ہوتی، اس لیے اللہ پاک نے جواب تو دیا نہیں ان کی اس بات کا، بس یہ فرما دیا کہ بھئی ہمارے پیغمبروں کی ذمہ داری تھی پیغام پہنچانا، وہ انہوں نے پہنچا دیا۔ ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ جتنے بھی ضدی اور ہٹ درمی اختیار کرنے والے ہیں وہ رائے راست پر آ جائیں، ان کی ذمہ داری نہیں، یعنی بتانا ان کی ذمہ داری ہے، عمل کرانا ان کی ذمہ داری نہیں۔ اور یہ جو اس آیت میں کافروں نے اور مشرکوں نے کہا کہ ہم ان چیزوں کو حرام نہ کرتے اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، اس میں ان جانوروں کی طرف اشارہ ہے جو مشرکین بتوں کے نام پر رکھتے تھے اور ان کو اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے، جیسے کوئی بکرا کسی بت پہ چڑھا دیا، منت مان لی کہ اگر میرا فلاں کام ہوگا تو میں ایک گائے چڑھاؤں گا یا ایک بکرا چڑھاؤں گا، اب اس نے چڑھا دیا تو اس کو اپنے لیے حرام سمجھتے تھے کہ اب یہ ہمارے لیے حرام ہے، وہ ایسے ہی گھومتا رہتا تھا، ایسے ہی چڑھتا رہتا تھا، بس سب لوگ اس کو کھلاتے پلاتے تھے، اور باقی کوئی سے ذبح کر کے کھا نہیں سکتا تھا، کوئی بیچ نہیں سکتا تھا۔ تو شرک بھی کرتے تھے، شرک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بتوں پر بھینٹ بھی چڑھاتے تھے اور بھینٹ کو اپنے اوپر حرام بھی سمجھتے تھے، اس کی طرف اشارہ۔ آگے پھر فرماتے ہیں اللہ پاک نے جو میں نے ابھی عرض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں ایک پیغمبر ضرور بھیجا ہے، اور اس پیغمبر نے ان کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا پیغام دیا ہے، اور ساتھ ساتھ شیطان کی عبادت کرنے سے، اس کی پیروی کرنے سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اور کیا ہے اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ بھئی اللہ نے تم کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، تو عقل مند اور سمجھدار کے لیے تو یہی کافی ہوتا ہے کہ اس کو بتا دیا جائے کہ بھئی دیکھو یہ تمہارا دشمن ہے، اگر تم اس کے کہے میں آؤ گے تو یہ تمہیں تباہ کر دے گا، اور یہ تمہارا دوست ہے، اس کی بات مانو گے تو نجات پاؤ گے۔ اب اس کو چاہیے کہ اپنی عقل سے کام لے، جب ساری دنیا کے دھندوں میں اپنی عقل سے کام لیتا ہے تو پھر آخرت کے کاموں میں عقل کہاں چلی گئی؟
وہی عقل یہاں بھی استعمال کرو. دیکھ لو شیطان کیا کہہ رہا ہے اور اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہے، دونوں چیزیں بالکل الگ الگ ہیں. لہٰذا انبیاء علیہ السلام اللہ پاک نے بھیج دیے. اب یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم بھی مشرک نہ ہوتے، غلط ہے. تو اپنے اختیار سے کافر ہوئے ہو، تو اپنے اختیار سے مشرک بنے ہو. تمہارے باپ دادا نے بت پرستی اپنے اختیار سے کی ہے، ورنہ منع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آئے تھے. اب یہ کافروں کی بات ہو گئی. ابھی ہم اپنے اوپر بھی اس سے سبق لے سکتے، اس سے ہم اپنے لیے بھی سبق لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، ہم صاحب ایمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، اور اللہ اس کے رسول پر اور آخرت پر اپنے فضل سے ایمان عطا فرمایا ہے. اب ہمارے اندر جو کثر ہے بس وہ فسق و فجور کی ہے اور نافرمانی کی ہے. ہم سے بھی ظاہر و باطن کے بہت سے گناہ صادر ہوتے رہتے ہیں. تو یہاں بھی ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے سوائے اپنی غفلت کے، سوائے اپنی سستی کے، سوائے اپنی کاہلی کے، اور کوئی عذر نہیں. اور یہ عذر معتبر نہیں. یعنی کوئی آخرت میں جا کر کے یہ کہے کہ یا اللہ میرے سے تو گناہ سے بچا ہی نہیں جاتا تھا، میرے سے تو ہمت ہی نہیں ہوتی تھی، میرا دل تو بہت ہی گناہ کرنے کو چاہتا تھا، جب موقع ملتا تھا تو میں تو خوب جی بھر کے گناہ کر لیا کرتا تھا، نماز پڑھنے کے وقت میرے سے نماز پڑھی ہی نہیں جاتی تھی، رمضان شریف میں گرمی بہت ہوتی تھی، مجھے گرمی بہت لگتی تھی، اس لیے میں روزہ نہیں رکھتا تھا، یہ نہیں کرتا تھا، وہ نہیں کرتا تھا. تو بھائی جیسے یہ بہانے اللہ تعالیٰ کے یہاں چلنے والے نہیں ہیں، تو بس پھر ہم اپنے اس کوتاہی کو مانیں، اپنی اس غفلت کو دفع کریں، اپنی سستی کو چستی میں تبدیل کریں. آپ انہیں سستی کی چستی کہاں سے لائیں؟ تو چستی تو اندر موجود ہے، بس استعمال نہیں کر رہے. سب میں جتنے بھی سست لوگ ہیں جن دین پہ چلنے میں سستی کا بہانہ کرتے ہیں، ان میں 100% چستی بھی موجود ہوتی ہے. عین جس وقت وہ سستی کا عذر کر رہے ہوں، اسی وقت اگر آپ سانپ ان کے اوپر پھینک دو تو پتہ چلے گا کہ پہلوانوں کے بھی باپ ہیں. ایسے اچھلیں گے، ایسے کودیں گے، ایسے بھاگیں گے کہ اچھے خاصے انہی کے ہم عمر نوجوان بھی اس کو پکڑ نہیں سکتے. سستی موجود ہے، بس بہانہ استعمال نہ کرنے کا. بہانے کو ختم کریں، اپنی چستی بروئے کار لائیں. گناہ کا موقع آ جائے تو چست ہو کر کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں. 100% اختیار اللہ پاک نے گناہ سے بچنے کا دے رکھا. جب کسی حکم کے بجا لانے کا موقع آ جائے، جیسے فجر کی نماز، تو بھائی فجر کی نماز میں یہ سردی، سستی، طبیعت کا نہ چاہنا اور گھر سے نہ نکلنا، یہ سب ہمارا بہانہ ہے. اگر اسی وقت صدر صاحب کا، وزیر اعظم کا کوئی ٹیلی فون آ جائے کہ فوراً یہاں حاضر ہو جاؤ، پھر لے گی سردی، پھر لے گی سستی. یا اسی وقت اعلان ہو جائے کہ جو ابھی 10 منٹ میں فلاں جگہ پہنچ جائے گا، 1 کروڑ روپیہ اسے مل جائے گا، بڈھے بھی جوان ہو جائے گا. جیسے بستر سے ہلا نہیں جا رہا ہے نا، وہ پہلی صف میں کھڑا ہوا ہوگا. یہ کیا ہے؟ سستی موجود ہے. سستی کے اندر چستی موجود ہے. سستی کا تو خالی بہانہ بنا رکھا ہے. جو لوگ کہتے ہیں ہمیں سے رات کو جاگا نہیں جاتا، تو یہ چوکیدار کیوں جاگ رہے ہیں سارے کے ساتھ؟ رات کی شفٹ والے کیوں جاگ رہے ہیں؟ سارے رات کام کیسے کر رہے ہیں؟ سب میں طاقت موجود ہے، سب میں ہمت موجود ہے، سب میں چستی موجود ہے. تمہیں سارے رات شفٹ کرنے سے پیسے ملتے، تو پیسے کے لیے تو سارے چست ہیں، اور عمل کرنے کے لیے ہم میں سے بعض سست ہیں. یہ ہماری کوتاہی ہے. لہذا ان آیات کی روشنی میں ہم یہ سبق لیں کہ بھئی ہم بھی اپنی غفلت دور کریں، اپنی سستی دور کریں، اور جو چستی اللہ پاک نے دے رکھی ہے اور گناہوں سے بچنے کا جو اختیار عطا فرمایا ہوا ہے، نیک کرنے کے لیے جو اختیار دے رکھا ہے، استعمال کریں. اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اور طاغوت سے پرہیز کرو.
تو طاغوت شیطان کو بھی کہتے ہیں اور طاغوت بتوں کو بھی کہتے ہیں. تو حاصل یہ نکلا کہ نہ شیطان کا کہنا مانو نہ بتوں کی عبادت کرو، دونوں کی عبادت کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. اب اللہ کا شکر ہے اس نے اپنے فضل سے ہمیں بتوں کی عبادت سے تو بچایا ہوا ہے، لیکن ایک ہے ہمارا نفس جو ہمارے اندر ہے، جس کو نفس امارہ کہتے ہیں، اور ایک ہے شیطان. بس ہمیں ان دونوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. یہ ہر وقت ہمیں برے کاموں کی دعوت دیتے رہتے ہیں. بس یہ ان کا دعوت دینا یہ نہیں کہ کوئی لاؤڈ اسپیکر سے آپ کو آواز آئے گی، بڑی خفیہ طریقے سے یہ دل دماغ میں وسوسے ڈالتے ہیں، خیالات ڈالتے ہیں. ظاہر سارے ماحول میں جس طرح گناہوں کے بے شمار مواقع ہیں، اچھائیوں کے بے شمار مواقع ہیں، بس ان کا 24 گھنٹے کام یہ ہوتا ہے کہ اچھے کام سے ہٹانے کی کوشش کریں گے اور برے کاموں کی طرف آمادہ کریں گے وسوسوں کے ذریعے، خیالات کے ذریعے. بھائی ان کے یہ خفیہ ہتھیار ہے. بھائی یہ سمجھ لیں ہم، اور یہ سمجھنے کے بعد بس پھر جیسے ہی کسی کام سے، نیک کام سے رکنے کا وسوسہ دل میں آئے، اور وہ آتا ہے سستی کی لائن سے، غفلت کی لائن سے، لاپرواہی کی لائن سے، اور دوسری دنیا کے مفادات کا ہرا باغ دکھا کر کہ یہ پہلے کر لو وہ بات نکل لی، ابھی تو آسانی ہوئی ہے، کیا ضرورت ہے جلدی جانے کی. بس سمجھ لو کہ یہ نفس و شیطان جو ہے نا مجھے نیکی سے روک رہے ہیں، بس ایک دم سب چھوڑ کے کھڑے ہو جاؤ. جتنا وہ وسوسے ڈالے روکنے کے، اس کے خلاف ہی کرتے چلے جاؤ، بس پھر آپ جیت جاؤ گے انشاءاللہ تعالی. ایسے شیطان نے بس وہ بھی وسوسے ہی ڈالتا ہے اور کچھ نہیں کرتا. جب گناہ کا موقع آ جائے گا تو شیطان بھی وسوسہ ڈالے گا، اور شیطان بھی اور نفس بھی کہ یہ گناہ کر لے، چاہے نظر کا ہو اور چاہے وہ کسی اور چیز کا ہو، چاہے پیٹ کا ہو، جیسے کہ حرام کھانے کے لیے کہے گا کہ کھا لے، کیا بولو، ساری دنیا کھا رہی، ساری دنیا رشوت دے رہی، ساری دنیا سود کھا رہی، تو بھی لے لے گا تو کیا ہے، تیرے لیے آسانی ہو جائے گی. ریاض باللہ. بس پھر اس کے وار کو سمجھو اور سمجھ کر کے بس اس وقت اپنے آپ کو بچاؤ، اور بچنے میں دشواری ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو کہ اللہ آپ بچائیں گے تو میں بچوں گا، نہ یہ نفس و شیطان تو مجھے مار دیں گے. اللہ تعالیٰ سے گرا کے دعا کرو اور پوری ہمت استعمال کرو. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہے اس میں مددگار، وہ کسی متبع سنت متبع شریعت اللہ والے کی صحبت میں رہنا ہے، اس کے ساتھ رہو تاکہ اپنے دل کی بات آپ اس سے جا کر کہہ سکو اور پھر وہ آپ کی رہنمائی کر سکے، تو اس سے پھر آپ کو اور آسانی انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گی. آگے فرماتے ہیں کہ پھر یہ جتنے ایسے مشرک لوگ تھے، پھر جب اللہ کے پیغمبر ان کے پاس آئے جنہوں نے ان سے یہ کہا کہ بھئی تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور شیطان سے اور بتوں سے پرہیز کرو، تو پھر بعضوں نے تو اللہ پاک نے ہدایت دے دی، انہوں نے اپنے اختیار سے ان پیغمبروں کی بات مان لی اور اس طریقے سے وہ کفر و شرک سے بچ گئے، اور بعضوں نے اپنی ضد پر قائم رہے اور انبیاء علیہ السلام سے عناد اختیار کیا، عناد اختیار کر کے پھر وہ اسی طرح گمراہی پر جمے رہے، جس کی وجہ سے پھر اللہ پاک نے ان کو ہدایت نہیں دی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے بڑی زوردار قسمیں کھائی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ بھئی یہ جو انبیاء علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے تو دوبارہ زندہ ہوں گے اور پھر حساب کتاب ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، پھر آخر میں اہل ایمان کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آئے گا اور کافروں کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آئے گا، پھر پل صراط سے گزریں گے اور کافر کٹ کے دوزخ میں گریں گے اور اہل ایمان پار ہو کر کے جنت میں جائیں گے. بھئی یہ کچھ نہیں ہونے کا. الیاذ باللہ. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ کتنی ہی قسمیں کھا کر یہ بات کہہ رہے ہیں، ان کی قسمیں سب جھوٹی اور 100% غلط. وجہ یہ کہ تو اللہ پاک نے وعدہ کر رکھا ہے اس بات کہ تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ تم کو زندہ کیا جائے گا، اور پھر جو کچھ بھی حساب کتاب اور آخرت کے بارے میں اللہ اس کے رسول نے بیان فرمایا 100% صحیح ہے، اور اللہ پاک نے اس کا وعدہ کیا ہے، اور جس چیز کا اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پورا فرماتے ہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کرتے ہی نہیں. اور اللہ پاک نے یہ وعدہ اس لیے کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دکھائیں گے آخرت میں
کہ کافر جو کچھ کہتے تھے غلط تھا، اللہ کے پیغمبر جو کچھ کہتے تھے وہ درست تھا. لہذا جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں کو مانا اور ان کی تعلیمات کو اختیار کیا وہ کامیاب ہوں گے اور ان پر انعام ہوگا، ان کی مغفرت ہوگی، ان کو جنت ملے گی. اور جنہوں نے ان پیغمبروں کو جھٹلایا، اپنے ضد پر قائم رہے اور اللہ اس کے رسول پر ایمان نہ لائے، کفر و شرک میں ڈوبے رہے، تو وہ ناکام ہوں گے، نامراد ہوں گے اور ان پر اللہ تعالیٰ قہر ہوگا. وہ اللہ تعالیٰ کی دیدار سے محروم ہوں گے اور پھر وہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کا ایندھن بنیں گے. اللہ کے اس کے بعد اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ کا بیان فرمایا آخر میں. اور وہ دراصل اس بات کا جواب ہے کہ جب ہم دوبارہ مر جائیں گے اور قبر میں جا کر کے سب مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی ساری ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، نام و نشان بھی ہمارا مٹ جائے گا، تو دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے؟ اس کا جواب دیا کہ تمہارے اپنے خیال کے اعتبار سے تو چاہے یہ ناممکن ہو، تمہارے اپنے تصور کے اعتبار سے چاہے یہ بہت ہی مشکل ہو اور نہ ہو سکتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ قدرت میں تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے. کہ اللہ پاک ایسی زبردست قدرت والے ہیں کہ وہ جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کوئی اس کے لیے نقشہ بنانا نہیں پڑتا، مزدور لانے نہیں پڑتے، مستری کا انتظام نہیں کرنا پڑتا اور اسباب جمع نہیں کرنے پڑتے. بس اللہ پاک جب اس کو چاہتے ہیں تو کن کہتے ہیں، فوراً وہ چیز تیار ہو جاتی اور وجود میں آ جاتی، عدم سے وجود میں آ جاتی. اور اس کی ہزاروں لاکھوں مثالیں اللہ پاک نے دنیا میں پھیلا رکھی ہیں. ہمارا خود وجود ایسے ہی کہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے ہم پیدا ہوئے. تو جب ہزاروں مثالیں موجود ہیں ان کے کلمہ کن سے وجود میں آنے کی، تو پھر قیامت اس کے سامنے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور پھر دوسری جگہ اللہ پاک نے اس کو اس طرح سے بتایا کہ بھئی جب تم اب دنیا کے اندر ہماری قدرت سے وجود میں آ گئے ہو، تو اب ایک نمونہ آ گیا نا تمہارے سامنے. نمونے کے بعد دوسرا نمونہ بنانا عام طور پر دوسروں کے لیے مشکل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے لیے تو بغیر نمونے کے بھی بنانا ایسے ہی آسان ہے جیسے نمونے کے بعد بنانا آسان ہے. مگر ہمارے سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ بھئی تم لوگ جب کسی چیز کی کسی چیز کا نمونہ بنا لیتے ہو تو پھر دوبارہ اسے دیکھ کر بنانا تمہارے لیے آسان ہوتا ہے. تو یہ چیز اسی مثال سے سمجھ لو کہ اب تو اللہ تعالیٰ نے کائنات وجود دے رکھی ہے، کائنات کو وجود دیا ہوا ہے، تمہارے سامنے موجود ہے. تو جس کی قدرت سے آج یہ موجود ہے، کل مرنے کے بعد دوبارہ بھی اسی کی قدرت سے یہ موجود ہوگا. جب یہ پہلے عالم موجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے وجود میں آیا، ایسے اب یہ فنا ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے وجود میں آ جائے گا. پہلے نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی، نہ سدرۃ المنتہا تھی، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ 7 آسمان تھے، نہ 7 زمین تھی، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، کچھ بھی نہیں تھا. یہ سب بھی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہوا. جب یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہو گیا تو ختم ہونے کے بعد دوبارہ بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہو جائے گا. بہرحال تمہیں تو کوئی چیز بنانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، مگر اللہ پاک محنت سے پاک. بس وہ تو کلمہ کن کہتے ہیں، انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. اور جب ہم کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری طرف سے صرف اتنی بات ہوتی ہے کہ ہم اسے کہتے ہیں ہو جا، بس وہ ہو جائے. اس طرح دوبارہ ہو جائے گی. لہٰذا مشرکوں کا، کافروں کا یہ کہنا کہ بھئی ہم مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہو جائیں گے، غلط، 100% غلط. انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ پہ قیاس کر لیا. بھائی تم بندے ہو، تم کو کوئی چیز بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. وہ خالق ہیں، وہ قادر ہیں، وہ مالک ہیں، اور ایسے قادر ہیں کہ بس وہ کن کہتے ہیں اور جس چیز کے بارے میں کہتے ہیں بس وہ فوراً وجود میں آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے. واقع اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا
محمد وعلى آل سيدنا مولانا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. آپ کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے، آپ کا بڑا انعام ہے. آپ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، حضور کی امت میں پیدا فرمایا، اپنے کلام پاک کے پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دی. یا اللہ اپنے فضل سے اس کے مطابق توفیق عمل بھی عطا فرما. یا اللہ اس کے مطابق عمل کرنے کی آخر دم تک توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے ظاہر کو بھی ہمارے باطن کو بھی اپنے کلام پاک کی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق یا اللہ بنا دیجیے اور ہمیں اپنے نیک و مخلص بندوں میں شامل فرما. ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں داخل فرما. یا اللہ نفس و شیطان کے شر سے ہمیشہ اپنی پناہ عطا فرما. بلکہ ساری مخلوقات میں جس میں آپ نے جو شر بھی رکھا ہے اس کے شر سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرما. اللہم انا نعوذ بک من شر ما خلق. اللہم انا نعوذ بک من شر ما خلق. یا ارحم الراحمین ہر شر سے پناہ عطا فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور ہر بھلائی عطا فرما. ہمارے سارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ دنیا سے سال میں اٹھانا کہ کسی بندے کوئی حق ہمارے ذمے باقی نہ رہے. یا اللہ دنیا سے سال میں اٹھانا آپ کے کسی بندے کا حق ہمارے ذمے نہ رہے. یا اللہ دنیا سے سال میں اٹھانا کہ آپ کا بھی حق باقی نہ رہے. یقیناً آپ کا حق نہ رہے گا لیکن آپ نے رحمت سے معاف کر دیجیے اور درگزر کا معاملہ ہمارے ساتھ فرمائیے. ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف کر کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں عافیت دے دیجیے. یا ارحم الراحمین دنیا اور آخرت میں ہمیں عافیت عطا فرما. ہم کو ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی غیر سے بلا مشقت اور بغیر پریشانی کی عزت و عافیت کے ساتھ خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.